بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہو چکے ہیں کہ میں لیسن گرامر کا اپلوڈ نہیں کر سکا۔ ترجمۃ القرآن کے لیسن میں بھی ایک دو چھٹی ہوئی ہے طبیعت کی خرابی کے باعث، ابھی بھی گلا اچھی طرح بہتر نہیں ہے، لیکن میں نے چاہا کہ کافی دن ہو چکے ہیں تو آج میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے جو مرفوعات ہم پڑھ رہے تھے ان میں سے آدھا ہم نے جو تعریفات ہیں تقریباً فصل کا وہ ہم نے پڑھ لیا تھا، باقی آگے جو ہے وہ مفعول ماضی مسمى فاعل یہاں سے ہم پڑھیں گے، تو آج انشاءاللہ ہم اس فصل کو مکمل کریں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کو نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوسرے نمبر پر مفعول ماضی مسمى فاعل ہے۔ فاعل کی ہم نے تعریف پڑھی تھی، پھر اس کی جو قسمیں ہیں وہ پڑھی تھی، پھر ضمیر تھی، پھر ضمیر کی قسمیں تھی۔ تو یہاں پہ مفعول ماضی مسمى فاعل کسے کہا جاتا ہے؟ مفعول ہے کہ جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے بجائے اس کے مفعول کو ذکر کریں، یعنی فاعل کو حذف کر دیں اور اس کی جگہ پہ مفعول کو ذکر کریں۔ جس طرح فاعل کے قواعد تھے نا، اسی طرح ہی اس مفعول ماضی مسمى فاعل کے قواعد ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ضربا زید، یہاں پہ جو فاعل ہے اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کی جگہ پہ مفعول جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ کہتا ہے اور فعل کے مذکر و مؤنث اور واحد تثنیہ جمع لانے میں مثل فاعل کے ہے، یعنی جیسے فاعل ہوتا ہے نا واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث کے اندر، تو اسی طرح یہی مفعول ماضی مسمى فاعل بھی ہوگا۔ تو اس کی مثالیں وہ دے رہا ہے، ضربت ہند و ہند ضربت، ٹھیک ہے، ضربت ہندن بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ہندن ضربت بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح ضرب الیوم ہندن و ضربت الیوم ہندن، یہ دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح رؤی الشمس و رؤیت الشمس، یہ بھی دونوں طرح کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح ضرب الرجال و ضربت الرجال، اور ضرب الرجل ضرب الرجلان ضرب الرجال، الخادم طلب الخادمان طلبا الخادمون طلبوا، ٹھیک ہے، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ اور جمع کے لیے جمع، الرجال ضربوا الرجال ضربت۔ تو مفعول ماضی مسمى فاعل کس کو کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مفعول ماضی مسمى فاعل اس لیے اس کو کہتے ہیں یعنی ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو۔ مبتدا اور خبر یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا کو مسند الیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ مبتدا کو کیا کہتے ہیں؟ مسند الیہ، اور خبر کو مسند کہتے ہیں کہ ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے زید عالم، ٹھیک ہے، یہاں پہ زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کہتا ہے کہ اکثر معرفہ ہوتا ہے۔ مبتدا کے اب یہ جو چند قوانین ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، جیسا کہ دوسری کتابوں سے کہتا ہے کہ معلوم ہوگا، یعنی وہ ہم نے جو بڑی کتابیں پڑھنی ہے صرف نحو کی، تو ان کے اندر یہ ساری اس کی بحث جو ہے وہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ملے گی۔ تو یہاں پہ مبتدا کے حوالے سے تھا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، اور نیچے ہے خبر، اور خبر کہتا ہے کہ اکثر نکرہ ہوتا ہے، یعنی اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے، اس جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ مثالیں کیا ہے؟ زید ابوہ عالم، زید جس کا باپ کیا ہے؟ عالم ہے۔ واللہ یعصمک، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ عالم ان جاءکم فاکرموہ، اگر تمہارے پاس کوئی عالم دین آئے، دین کے جاننے والا ہے، تو کیا کرو؟ تم اس کی عزت کرو۔ اللہ معکم، کہتے ہیں کہ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم آ جاتی ہے، جیسے فی الدار زید، تو یہاں پہ خبر پہلے ہے اور جو زید ہے وہ بعد میں ہے، تو کبھی کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم آ جاتی ہے وغیرہ کی خبر۔ انا اور انا، کانا، لیتا، لکنا، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر ہیں صدا، یعنی یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ان زیدن قائم، تو یہاں پہ زیدن جو ہے یہ جو اس کا ناصب ہے یہ مبتدا ہے، اور قائم جو ہے اس کی خبر ہے۔ آگے ہے ما ولا کا اسم۔ ما ولا کا ہے عمل انا اور انا کے خلاف، اسم کے رافع ہیں اور ناصب خبر کے دائمہ۔ تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ما اور ولا ہے نا، اس کا عمل انا اور انا کے خلاف ہے۔ کیسے کہ اسم کی کہتا ہے کہ رافع، یعنی اسم کو رفع اور خبر جو ہے وہ اس کو نصب دیتا ہے ما ولا، اور جو انا ہے یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، یعنی یہ الٹ ہے۔ آگے ہے کانا وغیرہ کا اسم۔
کانا سارا اسبا امسا اضحا ذلہ باتا ما باریہ ما داما من فکا لیسا ہے اور ما فتح. ایسے ہی ما زالا پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو یہ 13 الفاظ ہیں کانا سے لے کے ما زالا تک، وہ کہتا ہے کہ جو ان کا عمل ہے وہی ان تمام 13 کا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کانا زیدن قائمن صار الفقیر قریًا. کانا زیدن قائمن، زید جو ہے وہ ہمیشہ سے کھڑا ہے. جیسے کانا زیدن قائمن صار الفقیر غنیًا. خبر لائے نفی جنس 8ویں نمبر پر کیا ہے؟ آخری خبر لائے نفی جنس، جیسے لا رجل قائمن، کہ نہیں کوئی آدمی کھڑا. ٹھیک ہے، لائے نفی جنس ہے اور یہ 8ویں نمبر پر ہے. تو آج کے ہمارے سبق کے اندر ہم نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ کی تعریف پڑھی، اور اسی طرح مبتدا اور خبر، اور اسی طرح ان وغیرہ کی خبر، ما ولا کا اسم، ما ولا کا جو عمل ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، کانا وغیرہ کا اسم پڑھا ہے، اور اسی طرح جو کانا سارا اسبا امسا اضحا ذلہ باتا ما باریہ ما داما من فکا لیسا، یہ جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ایسے ہی ما زالا پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. ہمارا سبق جو ہے یہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا. ہم نے مفعول ما لم یسمى فاعلہ اور اسی طرح مبتدا خبر اور ان وغیرہ کی خبر، ما ولا کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، اور اسی طرح لائے نفی جنس خبر جو ہے لائے نفی جنس کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے. اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی ہیں. امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا. کل انشاءاللہ ہم جو اگلا لیسن ہے اس کے اندر ہم منصوبات پڑھیں گے. وہ مرفوعات یعنی وہ اسم کے جن کے اوپر رفع آتا ہے، پیش آتا ہے، ان کی پہچان کروانے کے لیے، اور یہ ہے منصوبات جن پہ نصب یعنی زبر آتی ہے، ان کی پہچان کروانے کے لیے. تو امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.